ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین کے غزہ پٹی میں اسرائیل عام شہریوں کو، بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنانے کے ساتھ ان کو قتل کرنے کے ساتھ صحافیوں کو بھی لگاتار شہید کر رہا ہے۔ لگاتار صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الجزیرہ کے صحافیوں کو۔ اب تک 60 سے زیادہ صحافیوں کو غزہ پٹی میں اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، ان کو مار دیا ہے، اور الجزیرہ کے صحافیوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں الجزیرہ کے مشہور صحافی وائل الدہدو کی پوری فیملی کا قتل کر دیا تھا اسرائیل نے بم برسا کر، اور اب دوبارہ وائل الدہدو پر اسرائیل نے حملہ کیا، ان پر ڈرون سے نشانہ بنایا گیا، لیکن وائل الدہدو بال بال بچ گئے لیکن شدید زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف ان کے کیمرہ مین اور الجزیرہ کے ہی صحافی ابو دقہ کی اس حملہ میں شہادت ہو گئی، ان کی موت ہو گئی۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی ہے، لیکن الجزیرہ نے اس کے خلاف سخت اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ الجزیرہ نے کہا ہے اسرائیل جتنا چاہے ہمارے صحافیوں کا قتل کرے، ہمارے اوپر حملہ کرے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم سچ دکھاتے رہیں گے، اسرائیل کے جنگی جرائم سے دنیا کو واقف کراتے رہیں گے۔ اسرائیل اپنی دہشت گردی کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ غزہ پٹی میں جنگ ہو رہی ہے، لگاتار غزہ پٹی پر اسرائیل بم برسا رہا ہے، اس کے جنگی جہاز وہاں پر بم گرا رہے ہیں، گراؤنڈ آپریشن چل رہا ہے، غزہ پٹی میں زمینی لڑائی ہو رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے اس جنگ کو کور کرنے کے بجائے اپنے صحافیوں کو غزہ پٹی سے باہر بلانا شروع کر دیا ہے، ان کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ بی بی سی کا وہاں گراؤنڈ پر کوئی رپورٹر نہیں ہے، سی این این کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے، دنیا کی کئی بڑی ٹاپ ایجنسیوں کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ان کے صحافیوں کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں بھی اسرائیل نے کئی مرتبہ دھمکی دی، ان میڈیا ہاؤسز سے کہا گیا کہ تم اپنے صحافیوں کو وہاں سے نکال لو ورنہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن الجزیرہ کی ہمت کو سلام کہیے، اس کمپنی کو داد دیجئے کہ انہوں نے اپنے صحافیوں کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ ان کے صحافی لگاتار گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ داد دینی ہوگی الجزیرہ کے صحافیوں کی، ان کی ہمت کو، ان کی بہادری کو، ان کی شجاعت کو۔ ان کو پتہ ہے کہ ان پر بم گرایا جا سکتا ہے، ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، ان کی فیملی کو مارا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ میدان سے نکل نہیں رہے ہیں، بلکہ ڈٹے ہوئے ہیں، لگاتار کور کر رہے ہیں، اور کرتے ہوئے جنگ کی سچائی دنیا کو بتاتے ہوئے کئی صحافیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، جس میں ابو دقہ کا بھی نام شامل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے 60 صحافیوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ پچھلے دنوں ہی الجزیرہ کے ایک اور صحافی کی پوری فیملی کو بم گرا کر تباہ کیا گیا تھا، اور حالیہ جو حملہ ہوا ہے وہ سب سے زیادہ افسوسناک ہے، اور اس پر پوری دنیا کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں صحافی یعنی وائل الدہدو اور ابو دقہ خان یونس کے ایک اسکول کی رپورٹنگ کر رہے تھے، پورے اسکول کو تباہ کر دیا تھا اسرائیل نے حملہ کر کے۔ وہاں جا کر کے یہ رپورٹ کر رہے تھے، تبھی ڈرون اٹیک کیا گیا، ڈرون سے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ حملہ ٹارگیٹڈ حملہ ہوتا ہے، چن چن کر حملہ کیا جاتا ہے، اور یہ حملہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس حملہ میں کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی اور پر حملہ کر رہے تھے اسرائیل کے آرمی والے، اور زد میں آگے الجزیرہ کے صحافی، بلکہ اس بار انہوں نے جان بوجھ کر الجزیرہ کے صحافی کو ٹارگٹ کیا، ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے انادولو نیوز ایجنسی کے کیمرہ مین کو انہوں نے شہید کیا، اور لگاتار بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور فلسطینی صحافی شہادت کو قبول کر رہے ہیں، لیکن وہ کام کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ وائل الدہدو نے بھی کہا کہ جو کچھ کرے اسرائیل، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان صحافیوں کی ہمت کو، ان کی بہادری کو لاکھوں سلام، اور یہی میڈیا کی طاقت ہوتی ہے، یہی صحافیوں کا جذبہ اور جنون ہوتا ہے۔ موت بھی ان کو قدم پیچھے ہٹانے سے مجبور نہیں کر رہا ہے، الجزیرہ قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے ہی بے باک میڈیا ہاؤسز کی اس وقت ضرورت ہے۔